الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى فإنه لا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور لوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین اکرام میں موجود بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زیبا ہیں اور لائق ہیں جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، اس میں انسان کو بحیثیت اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور بالخصوص ان اشرف المخلوقات میں سے بھی ہم کو ہدایت دی، ہم کو مسلمان ہونے کی توفیق دی، ہم کو اللہ پہ ایمان لانے کی توفیق دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے سے ہم کو گزار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ اس کے ہاں اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے، اپنی مغفرت کرانے کے لیے، کروا لینے کے لیے ایسے موقع ہم کو فراہم کرتے رہتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، کہ جس آیت کی میں نے تلاوت کی، دراصل اس آیت سے، یہ آیت کو بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ اس آیت سے میرے آج خطبے کا یہ موضوع آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ آیت دراصل سورہ آل عمران کی 92 نمبر کی 92 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ تم اپنی چہیتی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں جو بھی تم دیتے ہو وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اس کا پورا علم ہے اس کے پاس۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو پیدا کیا اور ہم کو اس کی ساری نعمتیں جو نوازا ہیں، کتنی نعمتوں سے، ان گنت ہے اس کی نعمتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو نعمتیں دی، ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں کہا کہ اگر تم اس کی نعمتوں کو گننے لگو تو گن نہ پاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو عطا کی، بالخصوص مال، اولاد، یہ جو نعمتیں ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ایک مومن میں اور کافر میں بنیادی طور پہ اس بات کا فرق ہے کہ مومن یہ سمجھتا ہے اس کو جو کچھ بھی دیا گیا وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا کہ جو کچھ بھی تم کو دیا گیا وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے برخلاف میں کافر کی فکر یہ ہوتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں میرے محنت سے کمایا، میرے ٹیکنیکل سکل سے میرے کو یہ رزق ملا ہے، میری صلاحیتوں سے ملا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ فرق ہے۔ تو ہم کو یہ بات اچھے سے ذہن میں بٹھا لینا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو ہمارا یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کہ جو نعمتیں مجھ کو دی گئی ہیں، جو آسائشیں، جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو دیا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ میرا اس کے اندر کوئی خاص وہ نہیں، معاملہ نہیں ہے، میرا کوئی خاص میرے کیا بولنا چاہیے کہ میری صلاحیتوں کا کوئی خاص دخل نہیں ہے۔ ایسے کئی صلاحیتوں والے ہوتے ہیں جن کو یہ سب چیزیں نہیں ملتی ہیں، اور جو ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کے بھی قابل لوگ سمجھے نہیں جاتے ہیں لیکن ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر فرق ہے۔ اور اب آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ موضوع یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنے
مال کو اور یا دوسری صلاحیتوں کو، جو بھی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں اس کو خرچ کرنا، یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ 5 چیزوں پہ ہیں، 5 ستون پہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ وہ اس میں سے پہلی شہادت ہے، دوسرا جو صلاح ہے، تیسرا جو پلر ہے، تیسرا جو ستون ہے وہ ہے زکوٰۃ، تیسرا جو ستون ہے وہ زکوٰۃ۔ اس کا تعلق پہلے 2 یعنی شہادت اور جیسے نماز، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ تیسری جو چیز ہے یہ حقوق العباد سے ہیں، یہ حقوق العباد سے ہیں۔ تو یہ جہاں تک خرچ کرنے کی بات ہے، دینے کی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی بنیاد میں رکھ دی ہے۔ قرآن مجید نے اس موضوع پہ اس طریقے سے کہا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ الف لام میم یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ بنیادی طور پہ جب قرآن شروع کر کے پڑھتے ہیں، جس قرآن کے لیے ہم تراویح پڑھتے ہیں، جس قرآن کے لیے اس مہینہ منا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی ہم قرآن مجید کے لیے بنیادی طور پہ یہ بات بتا دی گئی ہے۔ شروع میں یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون ہے وہ متقی؟ تو اس میں یہ بات بتا دی گئی ساتھ میں کہ وہ غیب پہ ایمان لانے والے، صلاۃ کے قائم کرنے والے یعنی نمازوں کے قائم کرنے والے، پھر اس کے بعد جو کچھ بھی میں نے ان کو دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہاں بالخصوص زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی میں دیا، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جیسے زکوٰۃ کے جیسے نصاب کو نہ پہنچیں لیکن ان کے پاس دوسری چیزیں ہوں، دینے کے قابل ہوں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی میں نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنا بنیادی طور پہ مسلمان کے ایمان کے جو سب بنیادی جو اصول ہے اس میں رکھ دیا گیا ہے۔ دینے والا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوپر والا ہاتھ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، کہ دینے والا ہاتھ جیسے مانگنے والے ہاتھ سے، لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو ہم کو ایک بہترین جیسا امت بنا کے بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا کہ جو امت دینے والی امت ہے، ہم دینے والے بنے۔ تو یہ بنیادی طور پہ اس کی اہمیت ہے۔ اب آگے آئیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو یہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تو انسان کو کیا یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے، اللہ کے دین کے لیے اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے۔ اس تعلق سے قرآن مجید میں بھی بہت ساری جگہوں پہ بتایا گیا ہے اور دوسری احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختلف پہلوؤں سے سمجھایا ہے۔ تو ایک آیت آپ کے سامنے میں پڑھوں گا، اس میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس وضاحت کے ساتھ اس بات کو کہی۔ یہ سورہ روم کی آیت ہے۔ سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے اس میں غور کریں کہ کیا فرماتے ہیں، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو سود تم کے لیے پیسے دیتے ہو، سود پہ جو سود لینے، آدمی ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ سود پہ پیسے دے گا تو اس کو واپس زیادہ پیسے آئیں گے تو بڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو سود پہ دیتے ہو، سود سے اللہ کے پاس وہ پیسہ بڑھتا نہیں ہے، برکت ختم کر دی جاتی ہے، اور اللہ کے پاس بھی وہ بڑھتا نہیں ہے۔ پھر آگے اسی آیت میں فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ کیا فرمایا اس کے بعد، لیکن جو تم مال زکوٰۃ کے طور پہ دیتے ہو، خیرات زکوٰۃ میں دیتے ہو، وہ مال ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کے پاس ان کی ترقی ہو رہی ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ حلال کمائی سے دیا ہوا آدھا کھجور کا ٹکڑا، حلال کمائی سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دیا گیا آدھا کھجور کا ٹکڑا، وہ اتنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کر اتنا اجر دیتے ہیں جتنا احد کے پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدھا کھجور کا ٹکڑا اگر خالص اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے تو وہ بڑھ کر احد کے پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، اتنا اجر ملے گا۔ تو اب آئیے اس کے بعد دوسری کچھ اور بھی چیزیں، کچھ بھی اور دوسری بھی آیتیں ہیں جس میں ہم غور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ زکوٰۃ کا حکم دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کیا فرمایا؟ یہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ عام بات ہے زکوٰۃ کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا یا انفق یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے تو اللہ کی راہ میں دے، خرچ کر. انفق یا بنی آدم یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر. انفق علیک، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا، تو اللہ کی راہ میں دے، تجھ پہ تجھ کو اللہ دے گا. دوسرا مطلب یہ ہے. اور ایک جگہ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ایک صبح ہوتی ہے تو ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، یا اللہ تو جو ایسا خرچ کرنے والوں کو اور دے. صبح ہوتی ہے، ہر صبح میں فرشتہ پکارتا ہے کہ یا اللہ تو خرچ کرنے والوں کو اور دے، یا اللہ تو بخیل لوگوں کو جیسے بخیل لوگوں کے جیسے ان لوگوں کے وسائل کم، میں تو ان کے لیے بددعا کرتا ہے. تو یہ ایک خاص بات ہے. تو دوسری اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب رب، صدقہ خیرات اپنے رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے. جو انسان معصیت کرتا ہے، گناہ اس سے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک روایت میں فرمایا اتق النار ولو بشق تمر، فرمایا کہ تم آگ کو بجھاؤ، جہنم سے بچو اگر تم کو کھجور کا ٹکڑا ہی دے کے بچنا ہو. اس سے مطلب یہ ہوا کہ آدمی کسی بھی حالت میں جتنا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ دے، یہ ترغیب دی گئی ہے. اب جہاں تک بات زکوٰۃ کی ہے اس کے تعلق سے تو بہت ساری اور بھی باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تو یہ بنیادی طور پہ یہ بات کو ہم کو سمجھنا. اب بات یہ ہے کہ آپ آگے بڑھیے، اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ بات رکھتا ہوں کہ کن لوگوں کے لیے دینا آسان ہو جاتا ہے، کن لوگوں کے لیے دینا مشکل ہو جاتا ہے. اب یہ سمجھنا ہے، یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کن لوگوں کے لیے دینا آسان ہے، کون آدمی دے سکتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک مثال سے بتائیے، آپ کو کسی آپ کے اچھے دوست نے جس کے اوپر آپ کو پورا 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 یقین ہے، اس نے یہ کہا کہ دیکھ میرے بھائی ایک جگہ پہ ایک بزنس ہے. ایک کیا ہے؟ ایک بزنس ہے کہ وہ بزنس یہ ہے کہ اگر تم 1000 روپے لگاؤ گے، انویسٹ کرو گے تو اس سے ہر آپ کو اس سے 10,000 بنیں گے، ایسے ہی بن جائیں گے. 1000 لگائیں گے، آپ کو یقین ہے کہ یہ صحیح بول رہا ہے، جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ ہر 1000 سے 10,000 ملیں گے. بولیں گے کہ نہیں بھی رہے تو جمع کریں گے کہ 1000 دینار اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو چلو بھائی ادھر ادھر سے لیں گے، یہ کریں گے، کیا کچھ کریں گے، مگر 1000 دینار جمع کریں گے. مثال دے رہا ہوں، اس میں لگا دیں گے کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ یہاں 1000 لگایا تو ایسے کتنے ملنے والے ہیں؟ 10,000 ملنے والے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اب یہ کیفیت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا خرچ کرنے والوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایک تو یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کے لیے ہے، اس کی وسعت. فَسَأَكْتُبُهَا، کہ میں اس کو لکھ دوں گا الذین یتقون للذین یتقون، جو لوگ ڈرتے ہیں وہ یؤتون الزکاۃ. تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور زکات ادا کرنے والے ہیں اور اللہ کی آیتوں پہ یقین رکھنے والے ہیں. لیکن اس کا بدلہ کیسا ہے؟ اس کے بدلے کے تعلق سے یا زکات ہو، خیرات ہو، جو بھی ہو، اس کا بدلے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. اب اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ 1 دینار جو بھی خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہے، اس کو زمین میں بو دیا گیا ہے، اس سے ایک جھاڑ ہوا، ایک جھاڑ ہوا، اور اس پودے سے، اس جھاڑ سے، جب اس جھاڑ کو یا اس پودے کو کہ 7 بالیں لگی، کون 7 کون سے 7 بالیں لگی، جس کو ہم دوسری رف زبان میں بھٹا بھی کہتے ہیں. ہر بالے میں کتنے 100 دانے ہیں، 7 بالیں لگی، ہر جیسے کون میں، ہر اس میں 100 جیسے دانے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ فرمایا اس کی مثال یہ دی گئی، تم ایک دانہ بو دیے تو اس سے ایک درخت ہوا، اس کو 7 بالیں لگی، ہر بال میں جیسے 100 دانے ہیں، 700 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بڑھا کے دے گا. جس کو وہ یقین ہے 1000 روپے لگانے سے 10,000 دینار لگانے سے 10,000 دینار وہاں سے بن رہے ہیں تو وہ ضرور لگائے گا. جس کو یہ یقین ہے کہ یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ آدمی کے اندر کہ یہاں سے مجھ کو واپس ملنے والا ہے،
اس میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہونے والی ہے، بیکار نہیں ہونے والی. اس کا یقین ہو ایک دانہ ایک دینار میں کوئی 700 دینار کا اجر لائے گا. 1 روپیے سے اگر کوئی 700 روپیے کما رہا ہے یا 1 دینار سے 700 دینار کما رہا ہے، اس کو بزنس کے ٹرمینالوجی میں 70,000 ٹائمز پروفٹ ہے. یہ 70,000% ہے، کیونکہ 1 روپیہ لگا 1 روپیہ کمائے تو بولیں گے کہ 100% پروفٹ ہے. 1 لگائے 700 گنا آپ کو مل رہا ہے تو یہ 70,000% آپ کو پروفٹ ہے. ایسا بزنس ہے. اور یہ بزنس بھی ایسا، اس کی میکسیمم جو ہے، جو آخری لمٹ ہے، وہ حد نہیں ہے اس کی. تو جن لوگوں کو یہ یقین دل میں پیدا ہو جائے کہ یہ واپس ملنے والا ہے مجھ کو، اللہ راضی ہوگا اور مجھ کو قبول کرے گا تو یہ دے گا، تو وہ ضرور لگائے گا. اسی لیے اس کی مثال یہ دی گئی. ایک صحابی کا ذکر آپ سنیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. صحابہ کیا تھے؟ صحابہ کی خاص خوبی یہ تھی کہ وہ جو بھی بات سنتے تھے اس کو عمل کے نمونے میں لا دیتے، عملی جامہ پہنا دیتے اس کو. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم نیکی حاصل نہیں کرو گے، ہرگز تم نیکی کو پہنچ نہیں سکو گے، نیکی جیسے حاصل نہیں کرو گے جب تک کہ تم جو ہے سو اللہ کی راہ میں اپنے پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرنے والے نہ بنو. تو انہوں نے کیا کہا، کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں غور کرنے لگے کہ میری سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے، میں سب سے زیادہ کس چیز کو پسند کرتا ہوں. تو وہ غور کرنے کے بعد ان کے ذہن میں آیا کہ ان کا ایک مدینے میں ایک بہت بڑا باغ تھا کھجور کا. تو وہ باغ کو وہ بہت پسند کرتے تھے. وہ باغ ایسا تھا کہ اس کے اندر چشمے تھے میٹھے پانی کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے یہ آیت کا پتہ چلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ فلاں باغ مجھ کو بہت پسند ہے، تو یہ آپ اللہ کی راہ میں لے لیں. یقین کی بات ہے یہ. یقین جس کو ہوگا وہ اس طریقے سے عمل کرے گا. سرٹنٹی جس کو کہیں گے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھ کو ملنے والا ہے، اس میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہونے والی ہے، دینے سے ختم نہیں ہونے والا ہے، دینے سے بڑھنے والا ہے. لیکن یہ یقین یہ پیدا نہیں ہو پاتا ہمارے دلوں میں. صحابہ کے دل میں یہ پیدا ہو گیا تو وہ ان کے اعمال میں وہ جوہر نکلے. تو یہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ وہ جب گئے اپنے باغ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، مختلف روایت ہیں اس ضمن میں، اپنے باغ میں جاتے ہیں تو ام طلحہ سے کہتے ہیں یا ام طلحہ باہر نکلو باغ سے. تو کہتی ہے کہ کیوں؟ میں نے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. تو ام طلحہ کہتی ہے کیا ہی بہترین سودا تم نے کیا ہے. اگر ہم ہمارے گھروں کا ماحول دیکھیں، ہماری بیویاں لڑنے لگ جائے، گھر سے باہر کر دیں، روزے جھگڑا شروع ہو جائے، حتیٰ کہ یہاں تک ہمارے معاملے رہتے ہیں کہ والدین کو بھی دیں تو بیوی سے ڈر ڈر کے دیتے ہیں. عجیب ماحول ہے ہمارا. تو اس سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے. ہمارے گھر کے ماحول کو اس طریقے سے بنانے کی ضرورت ہے. دراصل یہ کیفیت جو خرچ کرنے کی ہماری رگوں میں ڈال دی گئی ہے، ہمارے اس دین ایمان کا حصہ ہے یہ. تو یہ ہم کو سمجھنا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات، ہمارا خیرات، ہماری خیرات، یہ سب چیزوں کو قبول کریں تو اس کے چند اصول ہیں. جہاں آپ کو 700 گنا اجر و ثواب چاہیے تو وہاں 7 ایسے کنڈیشنز ہیں جو آپ کو فلفل کرنا ہے. 7 ایسے شرائط ہیں جس کی آپ کو تکمیل کرنا چاہیے. وہ کون سی شرائطیں ہیں اس کو ہم قرآن مجید کی آیات سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ سب سے پہلے یہ اللہ کی رضا کے لیے خرچہ کیا جائے. اس سے جو مطلوب ہے ایک سب سے پہلے یہ کہ ایمان کی کیفیت ہو، کہ ایمان کے بغیر تو کوئی چیز قابل قبول ہی نہیں ہے، ایمان کی حالت میں ہو. دوسرا یہ کہ یہ جو چیز ہم خرچ کریں وہ اللہ کی رضا مطلوب ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مطلوب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہم کو مطلوب ہو. مطلب یہ ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہو کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائیں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں. کیونکہ قرآن مجید نے یہ کہا مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة. اس کی مثال قرآن مجید نے ایسے دی کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال دیتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ چاہتے ہیں، فرمایا کہ جو لوگ اس اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
نفوس میں مکمل یقین ہوتا ہے کہ اس کا اجر اللہ دینے والا ہے. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ, ان کے دل کے گہرائیوں میں یقین ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ مجھ کو ملنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ایسے لوگوں کے جیسے خرچ کیے مال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اونچی جگہ پہ ایک باغ ہے, اس پہ اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائیں, اگر ہلکی سی پھوار بھی پڑ جائے تو اجر کے اس کے پھل لانے کے لیے کافی ہو جائیں. یعنی مطلب یہ ہے کسی حال میں آپ کا اجر ضائع ہونے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ دوسری شرط ہے. پہلی شرط ایمان, دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے دیں. تیسری بات یہ ہے کہ یقین کے ساتھ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اس کا بدلہ دینے والا ہے. ایسا نہیں کہ دل میں کھڑکتے دیا کہ دل میں لگ رہا ہے کہ آپ ایسے چل نکل جا رہے, نہیں, خوشی سے دیں, یقین کے ساتھ دیں کہ یہ میرا انویسٹمنٹ ہے, آخرت کے لیے انویسٹمنٹ ہے. یہ کیفیت کے ساتھ دیں, یہ ہمارے ذہن میں, یہ ہمارے ذہن میں رہیں. اور ایک بات یہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس مال کو قبول کرتا ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پاک مال کو خرچ کرتا ہے, قبول کرتا ہے. حلال کمائی کا مال ہو, حرام سے کتنا بھی کمائے کتنا بھی خرچ کرے تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے, کوئی حساب الٹا گناہ کا کام ہے. کیونکہ قرآن مجید میں کہ دوسری جگہ پہ یہ بات صاف آئی ہے, یہ پوری آیات میں اگر آپ گھر پہ جا کے بھی پڑھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 261 سے لے کر 272 تک اگر آپ پڑھیں گے تو پورا موضوع یہی ہے. کیونکہ یہ موقع نہیں ہے کہ سیکوینس میں ہر آیت پڑھنے کا, کہ آپ اگر گھر جا کے پڑھیں تو اس میں پورا موضوع یہ بتایا جائے گا. اب اس میں کیا فرمایا, اب 3 شرط ہو گئے, چوتھی شرط یہ بتائی جا رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, جس کو تم محنت سے کمائیں, اس کو دھوکہ دے کر اس کو دھوکہ دے کر چوری کا مال یعنی رشوت کا مال, یہ نہیں. کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض, اور وہ چیزیں جو میں نے زمین سے پاک نکالی ہیں اس میں سے تم خرچ کرو. تو چوتھی شرط معلوم ہوئی کہ یہ حلال ہونا ضروری ہے, مال کا حلال ہونا, حلال کمائی کا مال ہونا ضروری ہے. اور ایک چیز اس کے بعد آئیے, پانچویں شرط یہ ہے کہ جو مال دے وہ بھی پاک ہو. ایسا نہیں کہ اپنے لیے اچھا رکھ رہے ہیں, جو خراب ردی مال ہے اس کو خیرات میں دے رہے ہیں. ہمارے پاس حیدرآباد سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں, ایک زمانے میں زکوٰۃ کے ساڑیاں بول کے بانٹتے تھے, اپنی بیوی کو پہنا کے دیکھیے, پہنے کی کیا, ایک بار پانی میں ڈالتے ساڑی پورا کپڑا ختم. یہ نہیں, اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, تم ردی مال کو خرچ کرنے کی طرف اپنی نیت مت لے جاؤ. اگر تم کو کوئی ردی مال دے گا تو تم کیا لوگے الا, تم آنکھ بند کر ناگواری کے ساتھ لوگے اگر لینا بھی پڑے. تو ردی مال, بیکار کا مال, جو چیز ہمارے استعمال کی نہیں ہے وہ خیرات کرنے کی نہیں ہے, اس کا کوئی اجر نہیں ہے. تو یہاں یہ پانچویں شرط ہو گئی. اب آئیے چھٹویں اور ساتویں. اگر 7 شرطیں ہیں 700 گنا آپ کو اجر ہونا ہے, تو 5 اب تک میں بتا چکا ہوں. اب چھٹویں کی طرف آئیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. فرمایا انہی آیات میں کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. صحابہ کا معاملہ تھا کہ اے ایمان والوں, بولتے چوکر نہ ہوتے, مجھ سے بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے, ہم کو حکم دے رہا ہے. کیا کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى, اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو, اپنی زکوٰۃ کو, اپنی خیرات کو برباد نہ کرو احسان جتلا کر. احسان جتلا کر یا تکلیف دے کر. احسان جتلانے سے ہم اکثر ہوتا ہے خاندان میں کسی کی مدد کر دی تو 10 بار اس کو یاد دلاتے ہیں, جبکہ زکوٰۃ دینا یہ احسان نہیں ہے, یہ فرض ہے. مومن کے مال میں فرض رکھ دیا گیا, فرض ہے یہ. اگر دوسرا بھی مال دے, کسی کی مدد کریں, ارے میں آپ کی جب مدد نہیں کرا, اگر آپ کی ضرورت پڑی اگر وہ نہیں دیا تو بولتے کہ میں آپ کے کام میں یہ احسان جتلانا ہے. لوگوں کو احسان جتلانے سے خیرات کا اجر ختم ہو جاتا ہے. اور تکلیف دینا یہ ہے, آپ تکلیف دینے کی بات یہ ہے کہ کسی کی مدد کر دیے, بار بار اس سے کام لے رہے ہیں, یہ سب چیزوں سے اجر ضائع ہو جاتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ یہ چھٹی شرط ہے, کیا, احسان جتلانا
اور تکلیف دینا، اس سے بچنا چاہیے۔ اب آخری 7ویں شرط یہ ہے اس میں، اگر آپ کو ہم سب لوگوں کو 700 گنا ہونا ہے تو ریا سے محفوظ ہو۔ وہ بات بھی اس کے اندر آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ، اس شخص کی طرح اپنے مال کو برباد نہ کر لو احسان جتلا کر تکلیف دے کر، جو لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ پہ یقین نہیں رکھتا اور نہ اس کا آخرت پہ یقین ہے۔ یہ بات ہم کو سمجھنا ہے۔ تو یہ 7 اگر شروط اگر آپ پورے کریں تو انشاءاللہ ہم کو پورا اجر 700 گنا اجر ہم کو ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ پھر سے گناتے چلوں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ دل میں یہ یقین کے ساتھ دیں کہ یہ یقین ہو کہ اللہ مجھ کو اس کا اجر دینے والا ہے، ایسا نہیں کہ ہارے دل سے دے رہا ہے۔ یہ تیسری شرط ہے کہ اس کے بعد اب آئے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ حلال کمائی میں سے دیں، پانچویں شرط یہ ہے کہ آدمی پاک چیز کو، اچھی چیز کو اللہ کی راہ میں دے، چھٹی شرط یہ ہے کہ لوگوں کو احسان جتلا کر یا تکلیف دے کر اپنے اجر کو ضائع نہ کریں، ساتویں شرط یہ ہے کہ ریا سے محفوظ ہو، دکھاوے سے محفوظ ہو۔ لوگ خرچ کرتے ہیں، یہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگ بولے کہ کیا سخی ہے، بہت دینے والے ہیں۔ نہیں، تو میرے بھائی یہ چیزوں کو زکوٰۃ کے تعلق سے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور ایک خاص بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کا دل یا میرا دل اس بات پہ آمادہ نہیں ہو رہا ہے کہ میں اپنے مال میں سے مال دوں، بڑا مسئلہ ہے میرے لیے، آپ کے لیے۔ اگر کس کے بھی دل میں یہ ایسی کیفیت ہے کہ اس کے دل میں یہ بات آ رہی نہیں، کہ اس کا دل نہیں مان رہا کہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دوں۔ لوگ ایسی بحثیں کرتے ہیں زکوٰۃ کے معاملے میں، عجیب معاملہ ہے، تو 2.5% دینے کے لیے اتنے چال بازیاں کرتے رہتے ہیں، کبھی اپنے بھائی کے نام پہ ٹرانسفر کر دے کے پھر واپس لے لیے، اس قسم سے مختلف، کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، قرآن مجید نے کیا کہا؟ قرآن مجید میں سورہ فصلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمشرکین، ویل ہے، خرابی ہے، نار ہے مشرکوں کے لیے، الذین ہم، کہ وہ لوگ ہیں لا یؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ هم منکرون۔ قرآن مجید نے کہا کہ مشرکین کے لیے وائل ہے، وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو آخرت کا منکر ہے وہی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس کو آخرت میں اس کو ملنے کا یقین ہی نہیں ہے تو وہ دے گا کہاں سے، نکلے گا کہاں سے؟ جس کو یقین ہے وہ ویسے دے گا جیسے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ یقین کی بات ہے، یہ اللہ پہ ایمان کی بات ہے۔ آپ کتنے دعوے ایمان کے کر لیں، اپنے دل میں دیکھیں کہ میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ مجھ کو یوں بتا دے گا، 2 سیکنڈ میں بتا دے گا بھائی آپ یہاں ٹھہرے ہوئے ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب چیزیں ہم کو سمجھنے کی بات۔ اب آخری میں 1-2 باتیں، میں جو لوگ نہیں دیتے زکوٰۃ باوجود اس کے کہ ان کے اوپر فرض ہے، ان کا کیا انجام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، خوشخبری دیجیے ان کے لیے۔ کس بات کی؟ جنت کی نہیں، عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ جس دن یہ آگ قیامت قائم ہوگی، اس دن ان کے جیسے پشتوں پر، ان کے پیشانیوں پر، کروٹوں پر ان کے اس سونا اور چاندی کو تپا کر آگ میں داغ دیا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم۔ یہ تمہارے جمع کرنے کی سزا ہے، یہ حق نہیں دینے کی سزا ہے۔ کہ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، اگر دیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ بڑھا کے اور دوں گا، اگر نہیں دو گے یہ میں نے دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے دیا ہے، وہ بھی کتنا تقاضا کتنے کا؟ 2.5% کا۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچنے کے بعد زکوٰۃ نہیں دیتے، مال میں جو لوگوں کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے، یہ ان کے مال کو ان کے گردنوں میں طاق بنا دے کر، ایک اژدہا کی شکل میں، بڑے سانپ کی شکل میں جیسے اس کو بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ قیامت کے دن ان کے جبڑوں کو پکڑتے جائے گا، کہے گا کہ یہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی وہ آیت پڑھی جس میں یہ بات بتائی گئی کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے شر لہم، ان کے لیے شر ہے. تو یہ سمجھنا ہے. اب ایک بات یہ ہے کہ اب زکوٰۃ کس کو دیں، میں اس بات پہ اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. تو اس تعلق سے زیادہ بات تو بتاؤں گا نہیں، لیکن ایک آیت قرآن مجید میں اس کے ضمن میں آئی ہے. وہ آیت ہے سورہ توبہ میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، جس میں اس کے اگر مصارف آپ کو دیکھنا ہے تو اس میں بتائے گئے ہیں 8 مصارف ہے، 8 قسم کے لوگ ہیں جن پہ زکوٰۃ آپ کو دینا ہے. ضروری نہیں ہے کہ سارے 8 پہ دیں، جس میں سے بھی، لیکن جس کو دیں آپ وہ یہ 8 میں سے ہونا چاہیے. تو ان 8 لوگوں میں سے جیسے 8 لوگوں کو دے سکتے ہیں. وہ کون ہیں کہ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، اس میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین. یہ 2 قسمیں ہیں، فقراء فقیروں کے لیے ہے، مسکین وہ حاجت مند جس کی ایک ضرورت ہو جاتی ہے تو دوسری ضرورت رہ جاتی ہے. کھانے پینے کے لیے ہے تو بچوں کے اسکولنگ کے پیسے نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے ہے تو کپڑوں کے لیے کمی ہے، یا کھانا پینا کپڑے کے لیے تو گھر کے لیے نہیں ہے. مطلب ایک حاجت پوری ہوتی ہے تو دوسری حاجت رہ جاتی ہے. ان لوگوں کا حق ہے، مانگنے والوں کا حق ہے، فقیروں کا حق ہے، اس کے بعد مساکین کا حق ہے، والعاملین علیہا، ان کا بھی حق ہے جو لوگ پھر کے زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اسلامی حکومت میں، یا اور بھی جو زکوٰۃ جمع کرنے والے ان کا بھی اس میں کچھ حق ہے، جو زکوٰۃ جمع کرنے والوں کا بھی. پھر فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کا حق ہے جن لوگوں کے دل جوئی کرنا، یعنی دل جیتنا مقصود ہے. اس میں علماء نے اس کی اس طریقے سے تفسیر کی ہے کہ وہ لوگ ایک ایسے قسم کے کافر ہیں، کچھ وہ دین کی طرف مائل ہے، اسلام کی طرف مائل ہے، تھوڑا بہت ان کی اور مدد کر دیتا تو اسلام میں آ جائیں گے، تو ایسے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں. تو اور دوسرے کہ کس قسم کے لوگ ہیں، نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو قائم رکھنا ہے دین پہ، تو ان کے اوپر خرچ کریں. مؤلفۃ القلوب، جن کے دل جیتنا ہے، جیتنا مراد ہے، ان لوگوں پہ خرچ کرنا، یہ تیسری قسم ہے. پھر اس کے بعد آتی ہے والمؤلفۃ القلوبہم وفی الرقاب، گردن چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرانے میں. اس کو اس طریقے سے سمجھیں گے، ابھی تو غلاموں کا دور نہیں ہے. اب جو مسلمان بھائی ہے غیر ضروری کیسوں میں لوگوں کو پھنسا دیا، بیل کے لیے پیسے نہیں ہے، کوئی وکیل لڑنے والا نہیں ہے، تو ان لوگوں پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں. علماء نے اس کی تفسیر میں ایک لکھا ہے کہ جو لوگ ایسے غیر ضروری کیسز میں، یعنی ظلم کے طور پر ان کو اندر پھنسا دیا گیا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو ان لوگوں پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں. والغارمین، اور جو لوگ مخروض ہیں ان لوگوں پہ خرچ کر سکتے ہیں، قرض سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے ان پہ خرچ کر سکتے ہیں. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں. اس سے مراد بہت سارے لوگوں نے جہاد لیا ہے، اور دوسرے بھی اللہ کی راہ کے کام ہو سکتے ہیں. وابن السبیل، اور راستے کے مسافر، جو ایسے مسافر ہو سکتا ہے کہ وہ گھر پہ زکوٰۃ اس کے پاس وہ دینے کی گنجائش رکھتا ہو، لیکن آپ کے پاس ایسے جگہ پہ کہیں پھنس گیا ہے جہاں پہ اس کا مال وغیرہ ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ راستے کا مسافر ہے، ایسے لوگوں پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. تو یہ چیزیں ہیں مختلف. تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں پہ ہیں. کیا ہم کو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے دل میں سکون پہنچتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی راہ میں دینے والے بہت سکون سے دیتے ہیں، سچے دل سے دینے والوں کو دل کو اطمینان ملتا ہے. خیرات کرنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، لوگوں کے کام میں آنے کے بعد ایک قسم کا عجیب قسم کا سکون دلوں کو میسر ہوتا ہے. وہ کیفیت ہماری ہو. تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس پہ میں خود عمل کرنے والا بنوں. اللہ تعالیٰ مجھ کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ اس پہ عمل کرنے والے بنیں اور اس کو ہم لوگوں تک پہنچانے والے بنیں. صدق اللہ العظیم ونفعني وإياكم بآياته الحكيم إنه تعالى جواد الكريم الملك البر الرحيم.